بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہمارا ٹینس ہے تیسرا، فیوچر انڈیفینٹ ٹینس۔ انڈیفینٹ کا لاسٹ ٹینس ہے، اسے ہم کور کریں گے۔ پچھلے دو یہ بھی ہم کور کر چکے ہیں، اور کچھ ڈیلی بیسس پہ جو پریکٹس سینٹنسز کی ہم کرتے ہیں، اور اسی کے ریلیٹڈ بیسک انگلش گرامر کورس مکمل تمام لنکس یہاں پہ آپ کو باری باری نظر آئیں گے، انہیں وزٹ کیجئے اور انہیں بھی آپ لازمی سے واچ کریں تاکہ یوزفل کنٹینٹ آپ اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ایسا فعل جس کا تعلق فیوچر کے ساتھ ہو لیکن وہ انڈیفینٹ ہو، یعنی مطلق ہو، اس کا جاری ہونا ہمیں معلوم نہ ہو رہا ہو، اس کا مکمل ہونا اس کا علم نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس طرح کا کوئی فعل ہے، مثال کے طور پہ اس کی پہچان ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آخر پہ گا، گی، گے وغیرہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں، میں اس سے کچھ سوالات پوچھوں گا، تو اس کے آخر پہ گا ہے، پہچان آپ کو مل گئی۔ لیکن یہ جو اوپر ہم نے ابھی بات کی کہ ایسا فعل جس کا تعلق زمانہ کے ساتھ ہو اور مکمل ہونا اور جاری ہونا اسے نہ پتہ چل رہا ہو، تو یہ ایگزامپل دیکھیں، اس میں پوچھنا فعل ہے، میں اس سے کچھ سوالات پوچھوں گا، اس میں سبجیکٹ بھی ہے، آبجیکٹ بھی ہے، ورب بھی ہے۔ ورب ہے اس میں پوچھنا، اب پوچھنا یہ ورب ہے، یہ فعل ہے، اس کا تعلق ہے پوچھوں گا، مستقبل کے ساتھ، آنے والے زمانے کے ساتھ، فیوچر کے ساتھ۔ لیکن پوچھ رہا ہے یعنی کنٹینیو پوچھ رہا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہو رہا، پوچھ چکا ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہو رہا۔ تو جب یہ ساری چیزیں معلوم نہیں ہو رہی تو پھر یہ انڈیفینٹ ہے، مطلق ہے، جس میں اس کا کچھ معلوم نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے جی۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب پہچان بھی آپ نے اس کی ذہن میں بٹھا لی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ اس کو بنانا کیسے ہے۔ اگر ہمیں اردو میں پتہ چل جائے کہ اس کے آخر پہ یہ آ رہا ہے اور یہ فلاں ٹینس کی یعنی اس ٹینس کی پہچان ہے، تو اس ٹینس کو ہم کیسے بنائیں گے، اس کا سٹرکچر کیا ہے؟ تو پچھلے دونوں کو ہم ریوائز لازمی سے کریں گے، صرف سٹرکچر کو۔ پہلا جو تھا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، اس میں ہم نے پڑھا تھا سبجیکٹ لگائیں گے، ورب لگائیں گے۔ اب یہ سبجیکٹ اور ورب کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آلریڈی کور ہیں۔ سبجیکٹ لگائیں گے، ورب کی پہلی فارم لگائیں گے اور آبجیکٹ لگائیں گے، بالکل سیم ہے یہاں بھی، یعنی یہ جو طریقہ اوپر لکھا ہوا ہے یہ کس کا ہے، یہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا۔ آگے ہم نے پڑھا تھا پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، اس میں ہم نے پڑھا تھا یہ دونوں چیزیں سیم رہیں گی، یہاں پہ ہم ورب کی دوسری فارم لگا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس میں کیا ہے، اس میں بھی بالکل طریقہ یہی ہے، یعنی کون سا، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس والا۔ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کا کیا ہے سٹرکچر، سبجیکٹ لگائیں گے، ورب کی پہلی فارم لگائیں گے، آبجیکٹ لگائیں گے، لیکن تو پھر اس پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں اور فیوچر انڈیفینٹ میں فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہے کہ باقی سب سیم رہے گا، لیکن اس میں ہم ول اور شیل کو یوز کریں گے۔ اچھا، یہ اس کے ہیلپنگ ورب بھی ہیں۔ پیچھے ہم نے ابھی تک یہ پڑھا تھا ہیلپنگ ورب ہم کب استعمال کرتے ہیں، جب جملہ منفی بناتے ہیں، نیگیٹو بناتے ہیں، یا جملہ انٹیروگیٹو یعنی سوالیہ، منفی یا سوالیہ میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن فیوچر انڈیفینٹ کا رول چینج ہے، باقی یہ سیم رہے گا، لیکن یہاں پہ جو ہے ہم ول شیل کو بھی مثبت فکروں میں بھی استعمال کریں گے۔ ایگزامپل ایک دیکھتے ہیں، بلکہ یہ اوپر ایگزامپل ہے، آئی شیل آسک ہم سم کویسچنس۔ اس میں اب آئی جو ہے یہ ہے سبجیکٹ لگا لیا ہم نے، پلس ورب کی پہلی فارم آسک، یہ ہے ورب پوچھنا، ٹھیک ہے، اس کی پہلی فارم ہے، سبجیکٹ بھی آ گیا، ورب بھی آ گیا، ہم آبجیکٹ ہے، سم کویسچن بھی آبجیکٹ ہے، آبجیکٹ ایک بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ باقی سارے یہ آبجیکٹ ہیں، ہم سم کویسچن، یہ ورب ہے اور یہ ہے سبجیکٹ، تو یہ کیا ہے، یہ وہی چیز ہے جو میں نے بھی۔ اچھا، ول اور شیل لگائیں گے۔ اچھا، اب یہ کویسچن آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ول کس کے ساتھ لگائیں گے اور شیل کس کے ساتھ لگائیں گے۔ دیکھیں، آئی وی یعنی فرسٹ پرسن، آئی وی کے ساتھ ہم شیل لگائیں گے، باقی سب کے ساتھ ول لگائیں گے۔ دوبارہ سن لیں، آئی وی یعنی فرسٹ پرسن کے ساتھ شیل، باقی تمام کے ساتھ ول لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ کبھی اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، کبھی اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، یعنی سب کے ساتھ ہم شیل لگاتے ہیں، آئی وی کے ساتھ ول لگاتے ہیں۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب اس ٹینس کے کسی فکرے پر زور اور تاکید کو ظاہر کرنا ہو تو اس کا الٹ کر دیتے ہیں۔ ساری چیزیں کور ہو گئیں۔ سٹرکچر بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ول شیل، کس کے ساتھ ول اور کس کے ساتھ شیل یوز ہوتا ہے اور کب اس کا الٹ ہوتا ہے، یہی بس اس کا سٹرکچر تھا، 3 باتیں۔ اب ہم چلتے ہیں پریکٹیکل کی طرف۔
ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں. یہ کچھ لکھا ہوا بھی ہے, یہ بھی آپ سب کچھ دیکھیں گے. آئی اور وی کے بعد شیل اور باقی سب فائلوں کے ساتھ ول لگایا جائے گا, ٹھیک ہے. یو ول گو, تم جاؤ گے, اس میں پہچان کیا ہے, گے اس کے آخر پہ پہچان مل گئی اس ٹینس کی. بنائیں گے کیسے, پہلے سبجیکٹ لگائیں گے, اس میں سے سبجیکٹ کیا ہے, تم کی انگلش کیا ہے, یو آ گیا. اس کے بعد ہم لگائیں گے ورب کی پہلی فارم, ورب ہے جانا, جانا اس کی انگلش کیا ہے, گو وینٹ گون, تو وہ گو اس کی پہلی فارم ہے, وہ لگا دیں گے یو گو. لیکن یہ ٹینس ہے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس, تو اس میں سبجیکٹ کے بعد ول شیل لگاتے ہیں. تو یہاں پہ شیل جو ہے ہم نے پڑھا تھا آئی ووئی کے ساتھ لگائیں گے, آئی ووئی نہیں ہے تو اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کے ساتھ ول لگا دیں گے. تو کیا ہوا, سبجیکٹ ول شیل میں سے کوئی ایک, اور آگے ورب کی پہلی فارم, آگے آبجیکٹ ہوتا تو لگاتے, نہیں تو نہیں لگائیں گے, ٹھیک ہے. اگر کسی فقرہ میں پختہ ارادہ, نصیحت, حکم, خواہش, وعدہ, دھمکی یا تاکید ظاہر کرنا مقصود ہو تو ووئی کے ساتھ, آئی ووئی کے ساتھ ول اور باقی سیگوں کے ساتھ شیل, جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا, ٹھیک ہے. تو اس کی ایگزامپلز ایک یا دو دیکھ لیتے ہیں. آئی ہیو میڈ اے اسٹرانگ ڈیسیژن دیٹ آئی ول آسک ہم سم کوشچن. یہ ابھی سمجھا دیا تھا میں نے, نیکسٹ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا آ گیا, یہ ایک دوسرا ہے, اصل ہمارا ٹینس یہ ہے, ٹھیک ہے, پوری بات ہے نا اس میں, اصل ٹینس یہ ہے. آگے دیکھ, یو شیل ناٹ ٹیل اے لائی, آپ کو ہرگز جھوٹ نہیں بولنا ہے. یہ کیا ہے, یہ حکم ہے, یہ کیا ہے, حکم. تمہیں ہرگز جھوٹ نہیں بولنا, تو اب اس پہ تاکید ہے نا, تو تاکید میں قاعدہ الٹ ہوگا. کیسے الٹ ہوا ہے, پہلے تو یہ دیکھیں ہم نے اسے بنایا کیسے ہے, تمہیں ہرگز جھوٹ نہیں بولنا ہے, پہچان مل گئی ہے اس کے آخر پہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے آخر پہ ہے. تو پہچان جب مل گئی تو اس کا اسٹرکچر اب ذہن میں لائیں, پہلے سبجیکٹ لگائیں گے, آ گیا, پھر ول شیل میں سے کچھ لگائیں گے. ول شیل میں سے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آئی وہی آیا اس کے ساتھ شیل, اگر اس کے علاوہ آیا تو اس کے ساتھ ول, لیکن یہاں الٹ ہے, کیوں, کیونکہ یہ حکم ہے. اس میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ الٹ بھی ہوتا ہے قاعدہ, تو الٹ حکم کی وجہ سے الٹ ہوا, تو آئی وہی کے بجائے باقی سب کے ساتھ شیل, یعنی یو کے ساتھ شیل آ گیا. آگے منفی ہے تو اس کا ناٹ آ گیا, یو شیل ناٹ, آگے ورب کی پہلی فارم اور آگے آبجیکٹ. سبجیکٹ ول شیل میں سے کوئی ایک, ورب کی پہلی فارم اور آبجیکٹ, ٹھیک ہے جی. باقی تمام ایگزامپلز بھی آپ دیکھیں اور انہیں جو ہے سمجھیں. آگے ہم منفی فقرے کیسے بنائیں گے, بالکل ول شیل کے بعد ناٹ لگا دیں گے تو منفی فقرے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے جی, کوئی مشکل نہیں. آئی شیل گو ٹو لاہور, اس کا مطلب تھا میں لاہور جاؤں گا. اگر میں لاہور نہیں جاؤں گا منفی بنانا ہے تو آئی شیل ناٹ گو ٹو لاہور. اسی طرح بالکل باقی سارے. سوالیہ ول کو اٹھائیں گے شروع پہ لے جائیں گے, یعنی جو ہیلپنگ ورب ہے اسے اٹھائیں گے شروع پہ لے جائیں گے, سوالیہ بن جائے گا. مثال کے طور پہ ول شیل آئی گو ٹو لاہور یا شیل آئی ناٹ گو ٹو لاہور. یا یہاں پہ ایگزامپل دیکھتے ہیں, ول ہی ٹیک دا ایگزامینیشن. تو اس میں کیا ہے, ویسے تو مثبت فقرہ تو یہ ہے نا, ہی ول ٹیک دی ایگزامینیشن, لیکن ول کو اٹھایا شروع میں لائے, آگے سمپل لکھا, تو یہ ہو گیا کیا وہ امتحان دے گا, ٹھیک ہے جی. یہ پریکٹس آپ کریں گے نا تو یہ ساری چیزیں آپ کو آ جائیں گی, بس اسٹرکچر آپ کو صرف ذہن میں بٹھانا ہے. اس کے سمجھنے کے لیے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی نیچے کمنٹ کریں. منفی سوالیہ فقرے کیسے ہوں گے, بالکل اسی طرح ول شروع میں آ جائے گا, یو ناٹ اپنی جگہ پہ رہے گا, ٹھیک ہے. ول یو ناٹ کاسٹ دی ووٹ فار می, ٹھیک ہے جی. تو اگر فقرہ میں دو مستقبل آ جائیں تو پہلے کا ترجمہ فعل مستقبل سے اور دوسرے حصے کا ترجمہ فعل حال سے کیا جاتا ہے, لیکن یاد رہے کہ شرط والے حصے کے ساتھ ول یا شیل نہیں لگایا جاتا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, لازمی سے اسے دیکھیں. ہی ول بی پنشڈ اف ہی کمز لیٹ, ٹھیک ہے, وہ اسے سزا دی جائے گی اگر وہ لیٹ آئے گا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا اسے سزا دی جائے گی, گی آ گیا آخر پہ, تو یہ اس ٹینس کی ہے, یعنی کہ فیوچر ہے, فیوچر میں ول لگا ہے, بالکل ٹھیک ہے. آگے تھا اگر وہ لیٹ آئے گا, تو اس کے آخر پہ بھی گا ہے, یعنی اس ٹینس کی پہچان ہے, یعنی یہ والا ٹینس ہے, تو اسے اس کے مطابق ہونا چاہیے تھے, تو اس کے مطابق تو یہ نہیں ہے, اس میں تو ول شیل لگا ہوا ہی نہیں. تو وہی قاعدہ انہوں نے سمجھایا ہے کہ اگر دو فقرے اکٹھے آ کے ایک مطلب کے لیے اکٹھے آئیں جیسے اس میں ہیں, تو ان میں سے دونوں ہی مستقبل نہیں ہوں گے, بلکہ ان میں سے ایک جو ہے وہ حال ہوگا, یعنی
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, दूसरी भी उन्होंने चीज़ बताई थी कि याद रहे कि शर्त वाले हिस्से के साथ विल शैल नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। ये जो शर्त वाला हिस्सा है ना, जिसमें उसने कहा कि अगर, यानी शर्त ये है कि अगर वो इस तरह हुआ, उसके साथ विल शैल नहीं लगाएंगे। तो देख सकते हैं दोनों एग्जांपल्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। सॉरी, एक चीज़ और रह गई है कि कभी कभी फ़ेल मुस्तकबिल की जगह फ़ेल हाल और फिर जारी भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही कम्स होम टुमारो, वो कल घर आएगा, ठीक है। तो इससे भी मतलब ले लिया जाता है आएगा का, ठीक है। या हम कह देते हैं जी वो कल आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये भी हमें बता रहा है, यानी इस टेंस, इसका हम उर्दू तर्जमा इस तरह भी कर सकते हैं, वो कल घर आ जाएगा। तो इसके लिए हमने ये भी यूज़ किया, जो कि एक अलहदा टेंस है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी आप बात ज़हन में रखिएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें इन झंझटों में अगर नहीं पढ़ना चाहते, छोड़ें इनको, बस आप इसका स्ट्रक्चर याद करें और उस पर एक दो कुछ जो है वो प्रैक्टिस करें सेंटेंसेस की। आपके सामने हैं तमाम सेंटेंसेस, वो आप उन्हें ज़हन में रखें, स्ट्रक्चर को ज़हन में बिठाएं। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप चलते रहे तो ये चुटकियों में आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कोई आपका मसला है तो वो कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा।